إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شوہر کا بیوی کی اصلاح کرنا اور بیوی کی کوشش کہ اپنے شوہر کی اصلاح کرے اچھے سلوک کے ساتھ یہ وہ عظیم طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جس سے گھروں کے اندر شیطان کی کوشش سے برپا ہونے والا فساد ختم ہو جاتا ہے. شیطان کی خواہش ہمیشہ گھروں کے اندر فساد کرنے کی، میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی ہوتی ہے. تو شیطان کا مقصد گھروں میں فساد برپا کرنا، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دیتا ہے وہ اتفاق کی، پیار و محبت کی، صلح و صفائی کی، ہر ممکن کوشش اسلام کی انتشار سے بچنا، اختلاف سے بچنا اور فتنے سے بچنے کی ہے. یہی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. آپ کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں. بہترین انسان وہ جو بیوی اور بچوں کے درمیان اپنے گھر کے اندر اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ پیارا کرتا ہے. اگر گھر سے باہر نکلے، دفتر ہو، کاروبار ہو، وہاں تو ہر انسان ہی چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے. کہیں مدیر کے سامنے پیش ہونا ہو، آفیسر کے سامنے جانا ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی. دوستوں میں ملتا ہے تو بڑے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بڑا تمیزدار بن کے پیش آتا ہے. کیوں؟ کہیں تو اس کو ڈر ہے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں گا تو آفیسر کک نہ کر دے، چھٹی نہ کروا دے. اور کہیں اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے دوستوں کے اندر، اپنے گروپس کے اندر، بڑا اچھا ہے، اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ کھیلتی ہے، بڑا پیارے اخلاق والا، بڑی دینی طبیعت والا، بڑی نرم طبیعت والا. دوستوں میں چرچا کروانے کے لیے، اپنی تعریف کے پل بنوانے کے لیے یہ مختلف روپ دھارتا ہے. لیکن اس کی اچھی طبیعت یا بری طبیعت کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب یہ اپنے گھر میں آتا ہے. یہاں باہر تو آپ کے کوئی نہ کوئی مقصد رہے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کے، اچھی بول کے، اچھی بات کے، لیکن جب آپ گھر آتے ہو یہاں آپ کا انداز کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے ایمان میں کامل ترین مومن وہ انسان ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بہت نرم ہو. اکثر لوگوں کی کیفیت وہ دوستوں میں ہو، باہر ہو، کمپنی میں ہو، آؤٹنگ میں ہو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، بات بات پہ چمکے، بات بات پہ ہنسی، اور جو ہی اپنے گھر میں آتے ہیں ان کا منہ فوراً سوج جاتا ہے. بیوی بولتی ہے تو ڈانٹ کے بات، بچہ بولتا ہے تو ڈانٹ کے بات، جیسے گھر کے اندر تھانے دار صاحب آ گئے. بیوی بھی دعا کرتی ہے مصیبت کدو مگرو لتھے گی. باہر تو ہنسی مذاق ہے، باہر کہکے ہے، باہر پیار و محبت ہے، باہر بڑی اچھی فضا ہے، لیکن گھر کے اندر آتے ہی وہ ایسا اپنا رنگ بدلتا ہے کہ جیسا فوج کا آفیسر ڈیوٹی پر آ گیا ہے.
نہ ہنس کے بولتا ہے، نہ پیار سے بات کرتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ ان کا دل رکھنے کا انداز اختیار کرتا ہے، بلکہ اس کے لب و لہجے میں شدت اور گرمی ہے۔ امام الانبیاء اس کے الٹ بیان فرما رہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہو اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت نرم ہو۔ یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عورتوں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں سے خیر خواہی کرو کیونکہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ پسلی کہاں بینڈ ہوتی ہے؟ اوپر والی جگہ، یہ سب سے ٹیڑھا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی، ان کے ساتھ گزارا کرتے رہو۔ اگر تم اس پسلی والی کو چیز کو سیدھی کرنا چاہو تو ہڈی ٹوٹ جائے گی نا۔ اگر تم بیگم کو، بیوی کو بالکل اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہو تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں چل سکتی۔ فرمایا اگر تو اس کو سیدھا کرے گا تو توڑ بیٹھے گا۔ بہرحال عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کو قبول کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور اس میں طبعاً ٹیڑھ ہے، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھ اوپر والے حصے میں، عورت میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھ اوپر والے حصے میں۔ جس طرح پسلی سب سے زیادہ یہاں ٹیڑھی ہے، عورت بھی سب سے زیادہ یہاں ٹیڑھی ہے۔ شک و شبہ دل کے اندر، کسی دوست کا میسج آ گیا موبائل پہ پڑھ رہی، اچھا یہ میسج کوئی چکر ہے، آج ڈیوٹی سے لیٹ آئے ہیں، بجائے خامن کے گھر آنے پر اس کے ہاتھ سے سامان لے، اس کے ماتھے کو چومے، اس کو ٹھنڈا پانی شربت پلائے، اس کو بٹھائے، اس کو دعائیں دے، اس سے پوچھے جی کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، کوئی راستے میں روڈ تو بلاک نہیں تھا، اتنی دیر سے کہاں سے آئے ہو، کہیں اور بھی چکر ہے کیا؟ چکر نہ بھی ہو، یہ چکر کی بات خامن کے دل میں ڈال 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 اخیر اس کا چکر چلوائی دیتی ہے۔ اچھا بھلا خامن ایک بیوی پہ صبر کرنے والا، بیوی کی روز روز کی یہ باتیں سن کے کوئی ہے پروگرام، لگتا ہے دوسری کرنا چاہتے ہو، بندہ کہتا ہے اینی گلا کرتے رہیے، راہ کاٹ ہی لئیے، کوئی حساب لگ جائے تو اچھی بات ہے۔ تو ان کی زبان، ان کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات، وہ شکوک و شبہات زبان پر آتے ہیں جس سے خامن کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام شوہر کو صبر کی تلقین کرتا ہے، برداشت کا حکم دیتا ہے۔ کچھ خامن ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر شروع شادی میں، ابتدائی دنوں میں ہی یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں نے بڈھی سدھی کرنی ہے، بجائے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، ترتیب سے، تربیت سے، قرآن کی آیات سنا کر، احادیث رسول سنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے قصے سنا کر، صحابیات کے واقعات سنا کر، اس کے دل کو نرم کر کے، کوئی ہدیہ دے کر، کوئی تحفہ دے کر اس کو قائل کرنے کے، وہ پہلے دن ہی ماشاء اللہ والا ڈنڈا رکھتا ہے، آوے سے ہی میرے کار میں نے سیدھی کر کے رکھ دیا گا، تو وہ سیدھی ہونے کے بجائے اس کو توڑ بیٹھتا ہے۔ معاملہ انتشار، اختلاف، یہ اپنی جگہ پہ اڑی ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ اڑا ہوا۔ اب دو گرم تارے ملاؤ گے تو فیوز اڑے گا نا، بجلی کی دو تاروں میں ایک گرم ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈی ہوتی، دو گرم ملا دو تو ساری وائر اڑ جائے گی۔ جہاں خامن دیکھتا ہے بیوی گرم ہے تو اس کو چاہیے کچھ نرم ہو جائے، اور اگر ادھر بھی معاملہ گرم رہے اور ادھر بھی گرم رہے تو نتیجہ فیوز کے اڑنے میں رہو کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ لہذا عورت فطری طور پہ ٹیڑھ پن ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ صبر سے اپنی زندگی گاڑی کی گزارتے رہو۔ اکثر خامندوں کا، شوہروں کا گھر برباد کرنے میں ان کے دوستوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بیوی کو خراب کرنے میں سہیلیوں کا، پڑوسنوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کو برباد کرنے میں، آدمی کو خراب کرنے میں بھی اس کے دوستوں کا بڑا ہاتھ۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہمارے انڈیا پاکستان میں چلتا ہے، کسی کو دیکھے کہ اگر بیوی اس کی خامن پہ حاوی ہے تو دوست کے میں لگتا ہے میں بلی نہیں ماری، اور اگر دیکھو کسی کو وہ بہت اچھے پیار محبت سے چل رہے، انہیں بلی مار لی سی۔ یہ بلی مارنے کا کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک بندے نے شادی کی اور شادی کرتے ہی پہلی رات اس نے بڑی ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت
अपने बेडरूम में बिल्ली लाके छोड़ दी। अब बिल्ली ने किया मियाऊं, खामी कहता चुप, दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। वो बिल्ली है, जानवर है, उसे क्या पता। उसने फिर कहा मियाऊं। मैंने कहा मैंने एक दफा कहा ना, और मैं अपनी बात को दोबारा दोहराने का आदी नहीं हूं, दोबारा आवाज आई तो मार डालूंगा। उसने तीसरी बार जब मियाऊं किया तो इसने पिस्टल निकाला, फायर किया और बिल्ली को वहीं मार दिया। बिल्ली भी मर गई और औरत की जान भी मर गई। क्या इतना जालिम है? थानेदार के साथ शादी हुई है, ये एक बात को दूसरी बार नहीं सुनता। अब वो सारी उम्र बिल्ली की तरह डर डर के कि अगली गोली पता नहीं मेरे मत्थे कदों वजनी, वो गुजार देती है। तो ये शौहर को तालीम दी जाती है, उसको समझाया जाता है दोस्तों की तरफ से बिल्ली मार लेना। लेकिन कभी कभी ये कहानी उल्टी भी हो जाती है। एक बहुत बड़े आलिम की किताब सऊदी अरब से ही छपी, मैं उसको पढ़ रहा, उसके अंदर ये बिल्ली मारने का एक वाकया यूं भी दर्ज है, सुनिए। शादी हुई पहली रात, दोस्तों ने कहा अगर बिल्ली मार ली तो सारी जिंदगी सुकून से, बिल्ली ना मरी तो तुझे ये बिल्ली बना लेगी, ख्याल करना। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो बिल्ली लेकर आया अपने बेडरूम के नीचे, उसने चारपाई के नीचे छोड़ दी। बिल्ली ने किया मियाऊं, उसने कहा चुप, दोबारा आवाज ना आए। उसने फिर किया, कहा मैंने तो एक दफा कहा था दोबारा आवाज नहीं सुनता, तूने दोबारा किया, अब किया तो मार डालूंगा। उसने जब तीसरी बार मियाऊं किया तो इसने पिस्टल निकाला और उसको फायर मारा। अब वो लड़की जो इसके पास थी वो बिल्ली नहीं थी, वो खड़ी हो गई, कहने लगी अच्छा तू इतना बेइल्म, कम अकल, जाहिल, उजड़, गंवार कि तुझे एक मासूम से जानवर को मारते हुए शर्म नहीं आई? ऐसे उजड़ के साथ मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, कल्ला सुतौरा मैं चल ली है। ये उठ के अपने बाप के घर चली गई। सुबह दोस्तों ने पूछा सुना बिल्ली मार ली? कि बिल्ली तो नहीं मारी, बुढ़ी पे जा बैठा। तो पहली ही रात ये जरूर सवार करना, पहली ही मुलाकात में ये सोचना कि मैंने इस बीवी को अपने मिजाज के मुताबिक तैयार करना है। अरे अल्लाह के नबी खबर दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरी पसली से पैदा हुई है, इसकी इस्लाह करते हुए प्यार मोहब्बत से गुजारा करते रहो। अगर तुम इसको अपने मिजाज के मुताबिक बिल्कुल सीधा करना चाहोगे, इसको तोड़ बैठोगे और घर को बर्बाद कर बैठोगे। सही मुस्लिम में है, इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़ुल्इन लन तस्तकीम लक अला तरीका। औरत तो पसली से पैदा की गई है, वो तेरे लिए कभी भी एक तरीके पर जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो मशीनरी को ढाल नहीं सकते कि आप उसको एक कंप्यूटर की तरह कमांड दे दें, ऑर्डर दे दें, अब वो सारी जिंदगी उस कमांड के मुताबिक गुजार दे। नहीं, आपने फरमाया वो तेरी पसली से पैदा हुई है, वो एक तरीके पे सारी उम्र तेरे साथ नहीं गुजार सकती। इस हदीस को सामने रखिए और अपने घरों में पैदा होने वाली बेसकूनियों को, परेशानियों को, गमों और दुखों को प्यार से, मोहब्बत से, कुरान और हदीस के दलाइल पे अमल करते हुए इनको मोहब्बत की फवाओं के अंदर बदलो। अगर घर के अंदर सुकून हो तो दुनिया में सुकून लगता है, और अगर घर के अंदर बेसकूनी हो, अगर घर के अंदर बेसकूनी हो तो इंसान को ले जाकर आप किसी पहाड़ी के ऊपर भी बिठा दें, बड़ी खूबसूरत जगह पर, अगर वो घर से उसको टेंशन है तो उसको पूरे जहान में ही टेंशन नजर आएगी। इस घर के फसाद को ठीक करने का रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और जो बीवियों की तलाश में हैं वो अपने जहन से ये बात खुरच दे कि आपको एक ऐसी औरत मिलेगी जिसमें कोई ऐब नहीं होगा, कोई ऐब ना हो। अगर उसमें कोई एक बुराई है तो 10 अच्छाइयां भी होगी। मुझे याद है मैं अपने बड़े भाई के लिए रिश्ता तलाश करते हुए हमारे एक जमात के आलिम हाफिज याहिया मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह रहमहुल्लाह उनके पास में गया। तो मैंने कहा आप साहब बड़े भाई के लिए परेशान हैं, शादी के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए। तो मेरे उस्ताद भी थे, मुझसे उनकी बड़ी मोहब्बत भी, कहने लगे क्या शराइत है तुम्हारी? हमने कहा जी पहली शर्त तो अहले हदीस, और हमारा तो पूरा खानदान दूसरे रास्ते पर है, हम तीसरे रास्ते पे हैं, हमें तो पहली शर्त अहले हदीस चाहिए। कहा अच्छा माशाल्लाह अहले हदीस मिल जाएगी, तलाश कर लेंगे। उसके बाद हमने कहा जी हम सादात में से हैं, सैयद हैं, ज़ैदी हैं, अगर सैयद भी मिल जाए। कहा अच्छा अच्छा सैयद भी चाहिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और कहा जी खूबसूरत भी हो। कहा अच्छा तीसरी शर्त खूबसूरत भी होगी। और कहा जी बापर्दा भी हो, दीनदार भी हो। कहा अच्छा माशाअल्लाह। और
میں نے کہا صاحب وہ بھائی عالم دین ہے اور بڑا دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر عالمہ مل جائے؟ کہا اچھا ماشاء اللہ، آپ کو اہل حدیث بھی چاہیے، سیدہ بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے اور عالمہ ایک ہے، اور اگر تم چلے جاؤ وہاں تک پہنچ جاؤ انکار بھی نہیں ہوگا، رشتہ مل جائے گا۔ میں کہا سب جلدی بتائیے وہ کون ہے؟ کہا جنت سے حور لے آئیے، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، ساری تمہاری ڈیمانڈ پوری، ایک کڑی میں ساری شرطیں موجود ہو۔ آپ سے فرمانے کہ ایسی جنت سے ہی مل سکتی ہے، دنیا کے اندر تو ایک چیز ملے گی، دوسری نہیں ملے گی، دوسری ملے گی، تیسری نہیں ملے گی۔ تو جو لوگ اس تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم بے عیب تلاش کرنی، اس میں کوئی برائی نہ ہو، ہماری مرضی کے خلاف اس کے اندر کوئی بد عادت نہ ہو، وہ ساری عمر کنوارے تو رہ سکتے ہیں۔ تو آپ بنیاد تلاش کیجئے نکاح اور شادی کی، اور وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری حسب و نسب کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، نکاح مال کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، حسن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، تو جب بھی نکاح کرنا دین کی بنیاد پہ کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین، اے عورتوں میں نے، اے لوگوں میں نے عورتوں سے بڑھ کر دین اور عقل میں ناقص اور کسی کو نہیں دیکھا۔ عورتیں دین کے اندر بھی ناقص ہیں، عقل کے اندر بھی ناقص ہیں، اور تمہارے اچھے خاصے عقل مند آدمی کی عقل کا منٹوں میں صفایا کر دیتی ہے۔ بندہ باہر بہت عقل مند، دوستوں کے اندر بڑا مشہور کہ جی اتنا عقل والا ہم نے اور کسی کو نہیں دیکھا، گھر جا کے بیوی اس پہ ایسا چکر چلاتی ہے، اچھا بھلا عقل والا اس کو مینٹل کر دیتی ہے۔ اور ہماری نانی اماں اللہ ان پہ رحمت فرمائے کہا کرتی تھی کہ استاد 10 سالوں میں بچوں کو میٹرک کرواتا ہے، بیوی پہلی رات میں میٹرک کروا دیتی ہے۔ جو ان کے چکروں میں پھنس گیا، جو ان کی باتوں میں آ گیا، جیسے وہ کہتی رہی یہ کرتا رہا۔ اب تو عورتیں چلی ہے نا ملکوں کی صدر بننے کے لیے، اب تو ان کا اعلان ہے کہ ہم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلیں گے، ملک اور قوم کے ناک اور منہ کو سیدھا کریں گے۔ ارے ملک کی حکمران بننا تو بہت دور کی بات ہے، جس گھر کے اندر حکمران عورت بن جائے اس گھر کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اولاد کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ دین میں ناقص اور عقل میں ناقص میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے عقل و دین میں عورتوں سے زیادہ ناقص کسی کو نہیں دیکھا، جو عقل مندوں اور صاحب آراء لوگوں پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل و دین میں کیا کمی ہے؟ کہا کیا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، یہ تمہاری عقل میں کمی ہے۔ اور کیا دین میں کمی یہ ہے کہ جب تمہیں حیض آتا ہے تو چند دنوں کے لیے تم نماز پڑھنے سے روک دی جاتی ہو، یہ تمہاری دین کے اندر کمی ہے۔ عورتوں میں نقص بیان کرنے سے مراد ان کو ملامت کرنا نہیں ہے، ان کو گالیاں دینا نہیں ہے، یا ان کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ شوہر کو یہ خبر دینا ہے کہ طبعی طور پر یہ عقل میں بھی کم ہے اور یہ دین میں بھی کم ہے، عقل اور دین میں کم ہے، تم ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ گزارا کرتے رہو۔ اسی لیے اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو۔ اگر عورتوں کو طلاق کا حق ہوتا یہ 6 دن بھی نہ کر دی کسی کو، تھوڑی سی بات پہ لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا دے طلاق کر فارغ بھیج باپ کے گھر، میں کوئی پیچھے سے ہاں بہت تمہارا اسٹیٹس تھا، اگرچہ وہ باپ کے گھر میں سال میں 2 مرتبہ آم نہ کھاتی ہو، لیکن خامن کے گھر میں آ کے ہر مہینے لے گی ابا جان پورا بکرا لے کے آتے تھے، تیرے گھر میں جب سے آئی کلو کلو گوشت لاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ دین میں کامل ہے، وہ عقل میں کامل ہے، اور دین اور عقل میں ناقص ہے اور جلد باز ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتا کر اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو درس کیا دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں صبر کے ساتھ گزارا کرنے کی کنڈیشن میں ان کے ساتھ معاملہ کرو اور نبی کی وصیت کو قبول کرو، خیر خواہی کو قبول کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار عورتوں سے خیر خواہی کی وصیت قبول کرو، بے شک یہ تمہارے لیے خاص ہے
اور تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں سوائے جب وہ کھلی بے حیائی پر اتر آئے. یعنی عورت کے ساتھ سختی، بیوی کے ساتھ سختی کا ماجرا، مار پیٹ کا ماجرا، شدت کا ماجرا کب کیا جائے گا؟ جب عورت کھلی بے حیائی اور بدکاری پہ اتر آئے. اور اگر وہ کھلی بے حیائی اور بدکاری پہ نہیں اتری، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے خرابیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ درگزر کرتے رہو، انہیں معاف کرتے رہو، خیر خواہی قبول کرتے رہو، نبی کی وصیت کو قبول کرتے رہو. عورت کی ساری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن بے غیرتی والی غلطی معاف شریعت کی نظر میں، بے غیرتی والی غلطی معاف، باقی غلطی معاف. میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ آئے بیگم سے، آپ نے کہا بیگم کھانا لے کر آؤ. پہلا لقمہ لگاتے ہی مرچیں اتنی تھی کہ آپ کو مرچیں لگ گئی. آپ نے غصے سے گھور کے دیکھا. میں نے کہا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو. بھول کے ڈال بیٹھی، اندازہ نہیں تھا، جا معاف کیا. جوتے لے کر آؤ. اجی غلطی ہو گئی، آج بچے رو رہے تھے، پالش نہیں کر سکی، معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگی، جا معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ، آفس جا رہا ہوں، وہ جی پریس نہیں کر سکی، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ خیال رکھوں گی، جا معاف کیا. ساری غلطی ہے، معاف کر، معافی مانگتے رہی، آپ کرتے رہے. اور جب سارے معاملے سے فارغ ہو گئے، آپ چارپائی پر دونوں بیٹھ گئے، تو قریب ہو کر کہنے لگی جی چودھری صاحب، شیخ صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، آج جب صبح آفس گئے تھے نا، دروازہ کھلا رہ گیا، ایک نوجوان وہاں سے گزرا، بس اچانک میری نظر اس پہ پڑ گئی. ماشاءاللہ خوبصورت تو آپ بھی بہت ہیں، اچھے تو آپ بھی بہت ہیں، او بھی نہیں سی پیارے آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت آپ بھی بہت ہیں، اچھے آپ بھی بہت ہیں، اور کم وہ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے، برداشت کرو گے جی؟ بازو مروڑ کے کھتی میں دوڑ چلو دے نال. جس کو تو کہہ رہی ہے کہ پیارے آپ بھی ہیں، کم وہ بھی نہیں تھا، اچھے آپ بھی ہیں، خوبصورت وہ بھی لگا، چل اسی کے ساتھ. وہ کہ جی معاف کر دو، غلطی ہوگی. آپ کو اب معافی نہیں، مرچوں والی معاف کر دی تھی. آپ کہو گے جو مرچیں مجھے اب لگی ہے اس کا سار کافی عرصے رہے گا، اب معافی نہیں ہے. عورت کی ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے سوائے بے حیائی والی غلطی پہ، سوائے بے غیرتی پہ. لیکن افسوس افسوس، کلمہ پڑھنے والے کتنے شوہر ہیں جو خود اپنی بیوی کو دیتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کی بیویاں پردہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان سے لڑائی کرتے ہیں؟ دیور سے پردہ، جیٹ سے پردہ. تمہیں کون پڑھی لکھی کہے گا؟ تمہیں کون ہائی سٹینڈرڈ کی کہے گا؟ تم نے تو پارٹی میں شرکت نہ کر کے میری ناک کٹوا دی. ہر آدمی اپنی بیوی کو وہاں پر لے کر آیا اور وہ کھلے منہ، کھلے سر، کھلے بالوں کے ساتھ سج دھج کر آئی. ایک میں ہی تھا جو اکیلا کھڑا تھا اور میری بیوی کوئی نہیں تھی. وہاں تو ہر بندہ پارٹی میں اپنی بیگموں کو تیار کر کے لے کر آیا. اور پارٹیوں میں جانے والے ان بے حیاؤں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ ادھر ہے، ایک بندہ ادھر ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ. کبھی دیکھے آپ نے اخبار، شادی پارٹیز دیکھی؟ ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو اس کے ساتھ کھڑا کرتا اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ، اور پھر تعارف کرواتے جی ان سے ملیے، یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے. اور وہ بھی دیوس اور بغیرت والے نا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے. صحابی رسول اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی بیوی کو دروازے پر دیکھتے ہیں، گھوڑے کی پشت پہ سوار وہیں سے نیزے کو بلند کرتے ہیں اس کے سینے میں اتارنے کے لیے. وہ کہتی ہے اللہ کے بندے رک جا، پہلے گھر کا ماجرا تو دیکھ لے، اندر کمرے کی حالت تو دیکھ لے. گھر میں آتے ہیں، اس کے بستر پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ملتا ہے. کہا اس کی وجہ سے میں بغیر برقعے کے باہر نکلی تھی، بغیر چادر کے باہر نکلی تھی. مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی اس کی بیوی غیر مردوں سے باتیں کرے. لیکن کہاں گئی وہ غیرت ایمانی؟ اپنی بیوی کو پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پہ چھوڑ آنے والوں، شاپنگ کے لیے بھیڑ بکری کی طرح بازار میں چرنے کے لیے چھوڑ دینے والوں، بے پردہ محفلوں کے اندر لے جا کر اپنی بیوی کو تیار کر کے وہاں پر پیش کرنے والوں، جہاں پر غیر مرد بھی ہوتے ہیں. آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے؟ اسلامی غیرت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، پردوں کو اپنے گھر کے اندر رائج کیجئے. پوری دنیا ناراض ہو جائے، ابھی تو آپ بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے، باپ کی ناراضگی کی وجہ سے
कसम की नाराजगी की वजह से बीवी को बेपर्दा लेकर घूमते हैं, इन महफिलों में जाते हैं और भूल जाते हैं कि आपके इस अमल से अल्लाह नाराज हो चुका है। अपने घर के अंदर दीनी माहौल को पैदा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर है, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। मोमिन मर्द मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसकी एक सिर्फ नापसंद करता है तो दूसरी उसको बहुत पसंद होती है। किससे बुग़्ज़ ना रखे? मोमिना से। इस हदीस से एक मसला और भी साबित हुआ, मोमिन की शादी सिर्फ मोमिना से हो सकती है। मोमिना की शादी सिर्फ मोमिन से हो सकती है। मुशरिकों को अपनी बेटियों का निकाह देने वालों, कब्र परस्तों के साथ बच्चियों को ब्याह देने वालों, या अली मदद के नारे लगाने वालों को अपनी बहन और बेटी का हाथ निकाह पे देने वालों, ये हदीस तुम्हें पैगाम दे रही है, मोमिन मर्द मोमिना बीवी के साथ बुग़्ज़ न रखे। माना किया कि मोमिन मर्द की शादी सिर्फ मोमिन औरत से होगी, मोमिन औरत का निकाह सिर्फ मोमिन मर्द से होगा। अभी तो बड़ी खुशी से कहते हैं जी माशाअल्लाह मौलवी साहब, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया बेटी के लिए, कार कोठी बंगले वाला, बड़ा मालदार, बड़ा अच्छे स्टेटस वाला, जाती घर है, जाती गाड़ियां है, माल की रेल पेल है। उनसे पूछो जी वो है कौन? ये तो पूछिए ही नहीं जी, ऐसी दुनिया के स्टेटस को देखा है, आखिरत में उसका अल्लाह से क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक, क्या माजरा है? वो अल्लाह को सजदे करता है या कब्रों पे सजदा रेज है? वो बैतुल्लाह का तवाफ करता है या लाल शहबाज कलंदर की दरगाह का तवाफ करता है? वो अल्लाह को मुश्किल कुशा मानता है या अली को मुश्किल कुशा मानता है? उन्होंने कहा जी ये पूछा नहीं, अगर वो हुआ भी इस तरफ का तो हमारी बेटी आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर ही लेगी, और अगर ठीक ना कर सकी तो भूल गए हो कि उसके बतन से कौन जन्म लेगा? और क्या आपकी बर्बादी के लिए यही एक गुनाह काफी नहीं रहेगा कि आपने एक मोमिना को मुशरिकों के खानदान में ब्याह दिया? मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसको एक सिफ्त बुरी लगती है तो दूसरी अच्छी लगेगी। मिसाल देके समझाता हूं। शौहर उसे चाहिए बीवी की बदज़ौक़ी पर सब्र करे। आपका जो ज़ौक़ है वो आपकी बेगम का ज़ौक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर शौहर शेर व शायरी को पसंद करता है, अच्छे अशआर को पसंद करता है। अब बीवी के सामने खड़े होकर वो शेर पढ़ता है और बेगम के सर के ऊपर से गुजर जाता है, पता नहीं आपने क्या कहा है। कोई हर्ज नहीं है, उसका ज़ौक़ नहीं है। अगर दुनियावी मामलात के अंदर किसी मसले में उसका ज़ौक़ आपके ज़ौक़ से टकराता है तो उसमें सब्र कीजिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत हमें यही तालीम देती है, रब का कुरान हमें यही दर्ज देता है। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ, अगर तुम्हें उनकी किसी चीज से कराहत हो, उसका कोई माजरा, कोई अमल, कोई मसला तुम्हें अच्छा ना लगे, तो हो सकता है तुम उससे कराहत रहे हो उसके इस मसले से, वयजअलुल्लाहु फीही खैर, तुम बीवी के उस मामले को बुरा जानते हो और उसके अंदर अल्लाह तुम्हारे लिए ज्यादा भलाई रख दे। तुम्हारे मिजाज के मुताबिक वो ना हो, उसकी कुछ बातें तुम्हें अच्छी ना लगती हो, लेकिन अल्लाह उसके जरिए उसमें से तुम्हें ऐसी खैर अता फरमाए, तो आपकी सोच और मेरी सोच, आपका माजरा और मेरा माजरा, अगर उसके अंदर कोई एक गलती है तो उसकी बाकी 10 नेकियों को अपने सामने रखिए। एक और मिसाल से समझिए। मसलन खामिन का ज़ौक़ है कि उसकी बीवी बड़ी नर्मो नाजुक होनी चाहिए। ऐसी बीवी उसके दिल के अंदर आइडियल कि मेरी बीवी बड़ी नर्मो नाजुक जिस्म की, नर्मो नाजुक हाथों वाली। अब उसको मिल गई इसके उलट, जिसके हाथ भी सख्त हैं, जिस्म भी हार्ड है। अब ये उसको एक बात बुरी लगी, लेकिन वो उसमें ये खैर तलाश करे कि ये मेरी कितनी खिदमत कर रही है, ये मेरी टांगे दबाती है, मेरे सर पे तेल लगाती है, मेरी मालिश करती है, मेरा जिस्म दबा देती है। अगर इसका जिस्म नर्मो नाजुक नहीं तो दूसरी तरफ से अल्लाह ने मुझे इसमें से कितनी खैर दी है। और एक बंदा है उसको नर्मो नाजुक चाहिए थी, नर्मो नाजुक तो मिल गई, लेकिन वो कि मेरी टांग दबाना
دو مٹھیاں پڑ گئے میرے تے اپنے ہاتھوں درد ہو گیا, میں تیری کتوں دباواں, تو میری دبا دے پہلے. تو نرم و نازک تو مل گئی, لیکن اس سے وہ خیر جو دوسرے کو ملی ہے اس سے یہ محروم رہ گیا. ایک سوچتا ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے, اسے قبول صورت مل گئی اور اللہ نے اس میں سے اس کو بیٹوں کی نعمت دے دی, اولاد کی نعمت دے دی. ایک کو بڑی ہیرو لڑکی ملی لیکن اس میں سے اولاد کی نعمت نہیں ملی. تو آپ کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کوئی ایک چیز بری لگ رہی ہے تو اس کی باقی اچھائیوں کو, باقی باتوں کو دیکھیے. مثال کے طور پہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ اس کو بیوی ایسی ہونی چاہیے جو چاشنی والی, اس کی آواز سنے تو ترنم کانوں کے ذریعے دل میں اترے, شہد سے زیادہ میٹھی اس کی آواز ہو, اس کو مل گئی پھٹی ہوئی آواز والی. لیکن اس میں خیر کیا ہے؟ اس میں خیر یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنی بیوی کو کوئی کام کہتا ہے تو وہ جواب میں کہتی اچھا جی, ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کی مرضی, جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر لیتی ہوں. اب اس کی آواز تو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں, لیکن یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جملے روز آپ کے کانوں میں اتارتی ہے. جو آپ کہتے ہیں میں وہی کر لیتی ہوں, جیسے آپ کی مرضی ہے میں ویسے کر لیتی ہوں, جیسے چاہے کر لے, مجھے کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے. اب آپ اس کے ترنم کو دیکھو گے یا اس کے ہیرو سے زیادہ قیمتی جملوں کو دیکھو گے؟ اور اچھا اگر آپ کو مل جائے بڑی چاشنی کی آواز, بڑی میٹھی, بڑی ترنم والی آواز, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کر, میں کہا میرے کو نہیں ہوتا, آپ کر لا. آپ کو وہ بھی بات تو مل گئی لیکن آپ دوسری خیر سے محروم رہ گئے. تو جب بھی اپنے گھر میں جائیے, آپ کو بیوی کا کوئی عمل برا لگے, اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں, گھریلو معاملات ہیں, روزمرہ کے امور ہیں, اس کی کوئی ایک بات آپ کو بری لگتی ہے تو اس کی 10 باتیں اچھی ہیں, آپ اس کی طرف توجہ کیجیے. اسی طرح شوہر کو اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہوئے بیوی کی ناشکری پر صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر بیویے الا من رحم ربی, اکثر بیویے وہ مولوی کی ہو یا عوام الناس میں سے کسی کی ہو, جب غصے میں آتی ہے تو غصے میں آ کر وہ اپنے خامن کے اگلے پچھلے سارے احسانوں کو بھلا کر پانی پھیر دیتی ہے. غصے میں جب عورت آتی ہے پھر وہ بھول جاتی ہے اس کے خامن نے اس پر کیا احسان کیے, بلکہ اکثر کی زبان پہ پھر جملہ کیا ہوتا ہے, جدوں کا تیرے نال بیاہ ہے نا مصیبت پہ گئی ہے, جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا وہ جب میں تیرے نکاح میں آئی تھی, آج تک تیرے گھر سے میں نے خیر دیکھی نہیں. واللہ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب غصے میں آئے وہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جاتی ہیں, اچھا ٹھیک ہے 20 سال ہماری شادی کو ہو گئے, آپ لکھوائیے 20 سالوں میں آپ نے مجھے دینا کیا ہے. بندہ متھا پڑ کے بیٹھ جاتا, میں حساب کتوں لکھواں, مجھے گھر کے لیے الگ اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہیے تھا جو میری روزمرہ کی ضروریات دلاتا تھا وہ لکھ کے رکھے. اس کی خبر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, صحیح بخاری میں ہے, امام الانبیاء آتے ہیں یکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر, یہ احسان فراموش ناشکری کرنے والی, اگر تو ساری عمر ان میں سے کسی عورت پر احسان کرتے رہو, ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط, ساری عمر بیوی کو کھلاتے رہو پلاتے رہو, جب بنارسی ساڑی مانگے وہ لا کر دو, جب جاپانی میک اپ مانگے وہ لا کر دو, جب گولڈ کی چیزیں مانگے وہ لا کر دو. بیوی کو تو انسان چلو دیتا ہی دیتا ہے, یہ غیر دیار میں رہنے والے مساکین جب چھٹی جا رہے ہوتے ہیں تو بیوی رہ گئی, ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, سالی کے لیے گولڈ, ساس کے لیے گولڈ, بیوی کی بھابھی کے لیے گولڈ کا فلاں چیز چاہیے, اتنے سالوں بعد جاری میرا ناک کٹواؤ گے وہاں, اتنے سالوں کے بعد آئیے, نہ بہن کے لیے کچھ ہے نہ ماں کے لیے کچھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد کر لینا, سنا دوں آپ کو, خامند پر خرچ کرنا ضروری ہے, اور خامند پر یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے اپنی بیوی کو حج کروائے.
بیوی کے پاس اگر حق مہر کی رقم یا وراثت کا مال ہے، اپنے پیسے میں سے حج کرتی ہے، کرے۔ اگر خامن کرواتا ہے تو یہ اس کا نفلی عمل ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی محبت ہے، وگرنہ شریعت اس کو واجب قرار نہیں دیتی کہ تو اپنی بیوی کو حج کروا۔ نہیں، اگر حج کروانا اس پہ ضروری نہیں ہے تو سالیوں کے لیے گولڈ، ہونے والی بھابھیوں کے لیے گولڈ۔ بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کہتا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، جیسے یہ کہتی ہے سر سٹ کے کرتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ احسان فراموش ہے، ساری عمر تم ان کو کھلاتے رہو، ان کو بھی دیتے رہو، ان کی بہنوں کو بھی دیتے رہو، بھائیوں کی شادیوں میں بڑھ چڑھ کر کالے بریف کیس بھر بھر کے یہاں سے لے جاتے رہو۔ کسی دن اگر کوئی لسٹ پوری نہ ہو سکے، پچھلے سالوں پہ پانی پھیرتے لگے گی، جدوں دی تیرے گھر بڑیاں بھوکے نال بیاہ ہو گیا ہے۔ بھوکے کے ساتھ منگنی شادی، اس کے ساتھ اگر پھنس گئی ہوں، مر گئی ہوں، میرے پیچھے تو بہت سے رشتے آ رہے تھے، پتہ نہیں میری قسمت تیرے ساتھ کیوں پھوٹ گئی تھی۔ اس کی خبر ہمیں امام الانبیاء نے دی کہ عورتیں ایسی کریں گی، کرتی ہے، تو خامن کو چاہیے اس کی ناشکری کے یہ جملے سن کر صبر کرے، برداشت کرے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک کونے میں عورتیں بیٹھی بھی، آپ اس میں باتیں کر رہی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آوازیں سن کر ان کے پاس آ گئے، فرمایا اے عورتوں کی جماعت، میں جہنم کے ایندھن میں اکثریت میں نے عورتوں کو ہی دیکھا ہے، عورتوں کی اکثریت جہنم میں جانے والی۔ حالانکہ جتنی آسان جنت کا حصول عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے جتنا آسان جنت میں جانا ہے، مرد کے لیے اتنا آسان فرض نمازیں، فرض روزے، فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامند کی اطاعت۔ کتنے کام ہوئے جی؟ اوکھی گل ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامند کی اطاعت۔ جو عورت یہ چار کام کر لے گی، جنت کے ہر دروازے کو کھول کر کہا جائے گا جہاں سے جی آتا ہے جنت میں چلی جا۔ لیکن خامند کی اطاعت والی کلی اتنی اوکھی ہے کہ اکثر یہی آ کے پھنستی ہے، اکثر یہی آ کے فیل ہوتی ہے۔ اتنا آسان عورتوں کے لیے جنت میں جانا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، یعنی جہنم کے ایندھن میں اکثریت تمہاری۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہیں کچھ دیا جائے، جب تمہیں کچھ دیا جائے تم شکریہ ادا، بیوی کو جو مرضی لا کے دے دو الا من رحم ربی، یہ لائے ہیں، اس سے اچھا کچھ نہیں ملا آپ کو۔ ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ وہ 25,000 30,000 روپے ان کی سیلری تھی، ڈاکٹر تھے، کیا میری ایک جگہ پہ منگنی ہو گئی تو میں نے اپنی ہونے والی بیوی سے پوچھا، جب معاملہ طے ہو گیا، غالباً نکاح بھی ہو گیا، ہماری فون پہ بات ہوئی، میں نے کہا میں 30,000 منتھلی کماتا ہوں تو آپ کا گھر کا گزارا ہو جائے گا 30,000 میں؟ انہوں نے کہا 30,000 میں؟ یہ تو صرف میرے سرخی پاؤڈر کا ہی خرچہ پورا کرے گا۔ میں کہا اللہ میں فائل آ گئی مگر ان کو جو مرضی دے دو۔ نبی نے خبر دی ہے بہت کم ہے جن کی زبان سے شکریہ کا لفظ نکلے، شکر ادا کرنے والی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی جو ہمیں دیا گیا یہ ان کے اوپر فرض تھا، یہ ان کے اوپر فرض تھا ہمیں دے۔ اور یہ صبح بھوکا ڈیوٹی کرنے جائے، صبح کا ناشتہ اس کو نہ ملے، اس کے بیٹے کو کھانا نہ ملے، وہ بیچارہ کبھی سمولی کھا کے، کبھی عصیر پی کے، کبھی کیک کھا کے، کبھی کھجورے کھا کے، کبھی بادام کھا کے بازار اسکول جاتا رہے۔ میں کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی چل جاتا ہے۔ وہ اگر نہ دیں تو وہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، خامد کو کھانا کھلانا ڈیوٹی نہیں ہے، اولاد کی تربیت کرنا ڈیوٹی نہیں ہے، ان کو پیشاب بہانے کی طریقے سمجھانا ڈیوٹی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں پیشاب کرانا کون سے پیمپر لگایا، پیمپر کھولا، باہر پھینک دیا، بندے کو لسٹ بنا کے دے دی، پیمپر موقع اور لائیں۔
کیا تمہیں لگے تھے؟ پچھلوں کو لگے تھے؟ اگر خامد کوئی چیز لا کر دیتا ہے تو زبان سے شکریہ ادا کیجئے، مہربانی محبت اور پیار سے. جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گی تو شوہر اور لانے کے لیے اس کے دل میں اپنے آپ ولولہ پیدا ہوگا. اور جب پہلی پہ اس کو ڈانٹے سننے کو مل جائے 800 روپے کا سوٹ، آج کل بھی کوئی 800 روپے کا سوٹ پہنتا ہے. میاں بیوی کہیں رہتے تھے، خامد نے 10-12 سوٹ بیگم کو بنا دیے. ایک دن بیٹھی بیٹھی کہنے لگی وہ جتنے میرے سوٹ تھے نا محلے کی سب سہیلیوں نے دیکھ لیے، اب تو کوئی اور سوٹ بھی نہیں رہا جو ان کو دکھا سکوں پہنا کے، مہربانی آپ کی 2-4 سوٹ اور لا دیجئے. تو خامد کہنے لگا غریب آدمی ہوں، اگر محلے والیوں نے ساریوں نے آپ کے سارے سوٹ دیکھ لیے، میں سوٹ تو اور نہیں لا سکتا، محلہ بدل لیتا ہوں، کہیں اور چلتے ہیں. تو جو ان کو لا کے دیا جائے شکر، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے، اللہ آپ کو اور حلال رزق دے، یہ ان کی زبان سے بہت کم ہی سننے کو ملتا. جب آزمائش آ جائے تو نبی فرماتے ہیں تم صبر نہیں کرتی، اور اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو شکوے شکایت شروع کر دیتی ہو. خود کو احسان والوں کے ناشکری اور کفر سے بچاؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان والوں کا یعنی خامدوں کا ناشکر گزار ہونا یا ان کا کفر کیا ہے؟ تو فرمایا عورت مرد کے ساتھ رہتی ہے، 2-3 بچے جب جنم دے لیتی ہے، عورت کے 2-3 بچے، اور عورتیں اکثر اللہ رحم فرمائے بگڑتی ہی 2-3 بچوں کے بعد ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتی کہ اللہ ٹھوک گیا، اب میں لڑ بھی لوں گی تو اس اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرے گا. پہلے 2 سال بلی کی طرح گزار دیتی ہے، جو کہنا کہہ لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو ہی 2-4 بچے ہوئے، پاؤں اس کے قابو ہوئے، اب وہ ایٹ مٹے کا بیر رہتی ہے، اسے ایک بات کو 4 سن لو. آپ نے فرمایا جب 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے، کبھی تو نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. اسی طرح شوہر کو چاہیے بیوی کی زبان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ، اس کے گرم گرم کٹے ہوئے جملوں پہ صبر کا دامن نہ چھوڑے. لیکن مرد سب چیز برداشت کر لیتا ہے، عورت کی زبان درازی برداشت نہیں ہوتی. مرد باقی چیزیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب عورت تو طلاق پہ آتی ہے نا، جواب دینے پہ آتی ہے، زبان درازی پہ آتی ہے، تو بندے سے برداشت نہیں ہوتی. اس کا حل شریعت اسلامیہ میں کیا ہے کہ جب عورت کی زبان لمبی ہو جائے، وہ زبان درازی پہ اتر آئے، تو پھر بندہ ایسی عورت کو طلاق دے کے فارغ کر دے، اس سے جان چھڑا لے. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی آ کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی بے شک زبان بہت لمبی ہے، میری بیوی کی زبان میں ایک چیز ہے یعنی بد کلامی. آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو، تیری بیوی کی زبان میں بد کلامی ہے، ناشکری ہے، احسان فراموش ہے، زبان دراز ہے، اسے طلاق دے دو. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے اولاد بھی ہے اور ایک طویل عرصے کی ہماری صحبت بھی ہے، فرمایا اسے نصیحت کرو، اور اگر اس میں خیر ہوئی تو یہ نصیحت کو قبول کرے گی، اور اپنی بیوی کو لونڈیوں کی طرح غلاموں کی طرح نہ مارو. یہ ماجرا درست نہیں کہ آپ اس کی زبان درازی پہ اس کو جانوروں کی طرح مارے، لونڈیوں کی طرح مارے، زر خریدوں کی طرح مارے. آپ اس کو سمجھائیں، ہلکی مار سکتے ہیں، بستر الگ کریں، اس سے ناراضگی کا اظہار کریں، تعلق توڑ لیں. لیکن اگر وہ پھر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا، مارنے سے بہتر شریعت نے حل کیا بتایا ہے، اسے طلاق دے کے اس سے فارغ کر لو. کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے، اگر مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہاتھ نہ اٹھے ایک خفیہ سا ڈر رہتا ہے، یہ مارے گا مجھے، یہ ہاتھ اٹھائے گا، اس کا ڈنڈا بڑھا سکتا ہے. اور اگر بندہ مارنے پہ آ جائے پھر عورت پکی ہو جاتی ہے کہ بس یہی کو سینا مار لے، اتنا ہی تھا، اتنی مار تھی. وہ روز برداشت کرتی ہے، روز زبان چڑھاتی ہے، روز لڑتی ہے، اور روز یہ گھر کے اندر ڈانس ہوتے چلتے ہیں. اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس کو پیار سے سمجھائیے، اپنے گھر کو آباد کیجئے، اور اگر معاشرہ نہیں سنورتا تو پھر ایسے کو طلاق دے کے فارغ کر دیجئے. بخاری مسلم میں ہے، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا امام الانبیاء کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں.
سیدنا عمر کو اجازت ملتی ہے, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ کے دانت سدا ہنستے اور مسکراتے رہے, آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس میری بیوی بنو قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والی میری عورتیں تھیں, میں ان کے معاملے پر تعجب کر رہا ہوں اور مسکرا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی, اور جو ہی تیری آواز سنی یہ بھاگ کے پردے کے اندر ہو گئی, میرے ساتھ زبان ان کی بات چل رہی تھی, باتیں کر رہی تھی, ڈیمانڈ کر رہی تھی, سوالات کر رہی تھی, لیکن عمر جو ہی تیری آواز سنی یہ فوراً پردے میں ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, اے اللہ کے نبی آپ زیادہ حقدار ہو اس بات کے کہ آپ سے ڈرا جائے, یہ آپ سے نہیں ڈری اور میری آواز سے ڈر کر چھپ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے پردے میں سے جواب دیا, ہاں عمر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نڈر بھی زیادہ ہو, سخت بھی زیادہ ہو. سیدنا عمر نے کہا اری اپنی جانوں کی دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو, رسول اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کہا نہیں عمر, اللہ کے نبی بہت نرم دل کے ہیں لیکن آپ ان کے مقابلے پہ بہت سخت ہیں, اس لیے ہم آپ سے ڈر کے پردے میں چھپ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے خطاب کے بیٹے, جس راستے سے تو گزر جائے شیطان اگر تجھے دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنی گلی ہی بدل لیتا ہے, راستہ ہی بدل لیتا ہے. تیرے اندر تیری سختی کو, تیرا یہ خوف شیطان کے اوپر بھی اتنا زیادہ ہے, وہ تجھے دیکھ کر راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا اپنی بیوی پر بڑے رحم دل, اتنی سختی, نڈر, ان کا جوش, ان کا غیب و غضب, اس کے باوجود ان کا ماجرا بیوی کے ساتھ کیا ہے ذرا سنیے. ایک شخص آتا ہے سیدنا عمر سے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے, اور جب سیدنا عمر کے دروازے پہ آتا ہے, دروازہ بجایا, اب دروازے کے پاس کھڑا تو اندر سے سیدنا عمر کی اپنی زوجہ محترمہ کی آواز سیدنا عمر کی آواز سے بھی اونچی ہوئی ہے. وہ دیکھا میں آپ کی شکایت لے کے آیا ساتھ امیر المومنین صاحب یہ سر نے واپس پلٹ گیا. سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ باہر آئے, اس کو جاتے دیکھا, بلائے ذرا کیا بات ہے؟ نے کہا جی کوئی گل نہیں. نے کہا جی کچھ تو ہے, تو میرے دروازے پہ آیا, پھر کچھ مانگے, کچھ سوال کیے, کوئی ماجرا پیش کیے, بغیر واپس جا رہا ہے. کہا امیر صاحب وہ مسئلہ یہ تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ وارضا, میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, مجھ سے بڑی لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, بڑی آواز اس کی مجھ سے اونچی رہتی ہے, میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, لیکن جب میں آپ کے دروازے پر آیا جو ماجرا میرے گھر کا ہے وہی آپ کے گھر کا ہے. میں نے کہا واپس ہی چلیے, صبر ہی کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا اے میرے ساتھی, یہ میرے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے, ان کے لیے روٹیاں پکاتی ہے, ان کی صفائی کرتی ہے, ان کو پاک کرتی ہے, ان کی پرورش کرتی ہے, ان کو دودھ پلاتی ہے. اگر کبھی یہ غصے میں آ جاتی ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں. اگر بیوی کبھی غصے میں آ جائے تو یہ تو خیال کرے کہ وہ آپ کے بچوں کی خادمہ ہے, وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلانے والی, ان کو کھانا کھلانے والی, آپ کو کھانا کھلانے والی, آپ کے کپڑے دھو کر دینے والی, آپ کی خدمت گزار. اگر کبھی وہ غصے میں آ گئی تو برداشت کر لیا. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہم قریشی لوگ جب مکہ میں تھے ہم عورتوں پر غالب تھے, ہم عورتوں پر غالب تھے, عورتیں ہم سے ڈر کے رہتی تھی. اور جب ہم ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو مدینے میں ماجرا الٹ تھا. مدینے میں انصاری عورتیں مردوں پہ غالب تھی, مرد ان سے ڈر کے رہتے تھے. تو کہا جب ہماری عورتوں نے انصاریوں کو دیکھا اور ان کے گھروں کو دیکھا تو انہیں بھی شے ہو گئی. نے کہا اچھا اسی آج تک دھلے لگی رہی ہیں, تو یہ ان انصاری عورتوں کو دیکھ کر ہمارے اوپر غالب ہونے لگ گئی. تو میری بیوی, سیدنا امیر المومنین کہتے ہیں میری بیوی ایک دن مجھ سے تکرار کر رہی, بحث کر رہی. میں نے کہا میرے سامنے بحث نہ کرو, تکرار نہ کرو. تو کہنے لگی آپ اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں, اس بات کرنے کو, بحث کرنے کو عجیب کیوں سمجھتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بھی ایک بیوی یا کچھ بیویاں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ بھی بحث کر لیتی ہیں, بلکہ ایک دن اور رات کے لیے نبی سے قطع تعلق بھی ہو جاتی ہیں.
امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرمانے لگے جس نے یہ عظیم گناہ کیا وہ تو ہلاک ہو گئی. اپنی چادر سنبھالتے ہیں, کپڑا سمیٹتے ہوئے سیدہ حفصہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم میں سے یعنی نبی کی ازواج میں سے کوئی ایسی ہے جو ایک رات اور دن بھر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے میں آ کر ترک تعلق کر لیتی ہے؟ تو سیدہ حفصہ کہنے لگی ہاں. تو آپ نے فرمایا وہ تو ہلاک ہو گئی, وہ تو خسارے میں ہو گئی. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ جو اللہ کے نبی سے ایک دن اور ایک رات ناراض ہوتی ہے, کیا وہ ڈرتی نہیں کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے؟ شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کی دنیاوی امور میں مخالفت پہ صبر کرے. ایک تو ہے دینی امور, دینی امور میں دین کی غیرت کو زندہ رکھے. اگر عورت کے میں نے پردہ نہیں کرنا, اس کو پردہ کروائیے. اگر وہ بے حیائی کے کاموں پہ چلتی ہے, اس کو روکیے. دین اسلام کے کسی مسئلے پہ کمپرومائز نہیں, لیکن دنیا کے معاملے میں اگر وہ مخالفت کرتی ہے آپ کی ایسے امور میں جس میں گناہ نہیں ہے, تو اس مخالفت پہ صبر کیجئے. جیسے ہماری ماں حوا نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے لیے وہ جو جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا, اس حکم کی مخالفت کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا, حالانکہ انہیں اللہ کی مکمل اطاعت کا پابند کیا گیا تھا, مگر سیدنا آدم نے صبر کیا اور بی بی حوا کا کچھ نہ کہا. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حوا نہ ہوتی تو کبھی بھی بیوی اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. اور اس حدیث میں خیانت سے مراد نعوذ باللہ کوئی بدکاری یا بے حیائی کا معاملہ نہیں, بلکہ دنیاوی امور کے اندر مخالفت کا معاملہ ہے. بیوی کی اصلاح میں عورت کی اصلاح کرتے ہوئے خاوند کو تشدد سے اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے, تشدد نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں ہے, امام الانبیاء نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کو سیدھا کرنے بیٹھے گا تو اس کو توڑ دے گا, اور بیوی کا توڑنا سے مراد اس کو طلاق دینا ہے. بیوی کی کجی کے باوجود, اس کی سختیوں کے باوجود, اس کے گرم جملوں کے باوجود مرد کو چاہیے وہ کر کے نہ چھوڑے. شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی والا معاملہ, دلداری والا معاملہ کرے. پتہ بھی ہے بیگم ناراض ہے, آپ واپس جا رہے ہیں, بھلے 2 ریال کی آئس کریم ہی اس کے لیے ہدیہ لے جاؤ, گلاب کا ایک پھول ہدیہ لے جاؤ. ہاتھوں میں ڈالنے والے گلاب کے کنگن پھولوں کے بنے ہوئے بازاروں میں ملتے ہیں, 5 روپے کے 10 روپے کے, وہ جاتے. اب وہ بھگی بیٹھی ہے, آپ کی بھٹی میں بیٹھی ہے, آپ کے اس چھوٹے سے ہدیے سے, اس نرم رویے سے اس کا ٹیمپریچر واپس آ جائے گا. لیکن اگر وہ گرم ہے اور آپ ہی 220 کا سوئچ لگا کر جاؤ گے تو ماجرا گھر کی بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اگر تو اسے سیدھا کرنا شروع کر دے گا تو توڑ بیٹھے گا, اور اگر چھوڑ دے گا تو یہ مسلسل ٹیڑھی ہی رہے گی. پس عورتوں سے نصیحت کو قبول کرو. دوسری روایت میں ہے بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی, اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ بیٹھے گا. بس اس کے ساتھ حکمت اور حسن سلوک والے معاملے کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے رہو, اس کے ساتھ گزارا کرتے رہو حکمت کے ساتھ. میں کو مثال دیتا ہوں. اگر عورت غصے میں ہے, دونوں میں سے میاں بیوی ایک گھر کے 2 فریق ہیں, ایک غصے میں آتا ہے, دوسرا زبان بند کر لے, گھر سے اٹھ کے نکل جائے. بیوی لڑتی ہے, اپنے گھر سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ, دوستوں میں چلے جاؤ, آؤٹنگ پہ چلے جاؤ, زبان بند کر لو, جواب نہ دو. جب اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو, ٹھنڈا ہو, پھر اس کو سمجھاؤ تو نے اس مسئلے پہ یہ غلطی کی, اس مسئلے پہ یہ غلطی کی. اسی طرح اگر خامد غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے وہ بھی. میرے بھائی کے پاس ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظہ اللہ, ان کے پاس کسی واسطے سے ایک عورت کا پیغام آیا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میری ساس مجھ سے بہت لڑتی ہے, آپ کوئی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے, کوئی دم بتا دے جس کے کرنے سے ہمارے گھر کی لڑائی ختم ہو جائے. تو بھائی نے ایک سفید کاغذ اس کو تعویذ کی شکل بنا کر اس سوال کرنے والی کو بھجوا دیا کہ یہ ایک بڑا کامیاب نسخہ تجھے دے رہا ہوں, جب تیری ساس لڑنے لگے اپنی جاڑوں کے درمیان اس کاغذ کو رکھ کے زور سے دبا لینا, جتنی وہ زیادہ لڑے تو نے اتنا زیادہ زور اس پہ ڈالنا. 1 ہفتے کے اندر اندر گھر کی لڑائی ختم ہو جائے گی. تو وہ کچھ عرصہ گزرا,
اور وہ گھر کے اندر آئی اور بھائی کی زوجہ کو کہنے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا نسخہ بتایا، جس دن سے وہ تعویذ لے کر گئی ہوں سانس نے لڑنا ہی چھوڑ دیا۔ حقیقت میں کیا ہے، جب وہ لڑتی تھی یہ اس کو دباتی تھی، آگے سے جواب نہیں دیتی تھی، تو دیوار سے ٹکر کون مارے گا؟ جواب ملے گا تو لڑائی ہوگی نا، جب جواب نہ ملا تو لڑائی ختم۔ تو اگر ایک فریق غصے میں ہے دوسرے فریق کو چاہیے وہ صبر کرے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی درس مل رہا ہے کہ اگر بیوی کبھی غصے میں آئے تو شوہر صبر کر لے، شوہر غصے میں آئے تو بیوی صبر کر لے۔ کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ اب میں آپ سے ناراض ہوں اور اب میں آپ سے راضی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عائشہ میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو ہر بات جو ہو گئی جو ہو گئی ہے ساری کا پتہ ہے۔ نہیں، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔